اس میں جو بعض دفعہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ دیکھو مفتی صاحب، ہم لوگ بیوقوف ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مولانا صاحب آگے اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے ہم سب کو۔ ہمیں جب بھی کسی سے عقیدت ہو، محبت ہو، تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا جو مہمان ہے اس کی سہولت کس میں ہے۔ میں بھی لائن میں کھڑا ہوا تھا نا، لاہور سے ابھی پہنچ رہا ہوں میں، تو ایئرپورٹ پہ لائن میں تو کوئی شاپ لائن توڑ کے بیچ میں گھس گئے، تو کسی بندے نے کہا کہ غصے میں کہ یہ پاکستان ہے، یہی مصیبت ہے یہاں، وہ کہیں یورپ سے آئے ہوئے تھے یا امریکہ سے، تو ظاہر ہے اس بندے نے غلط کیا، لائن توڑ کے بیچ میں کیوں گھسا بھائی؟ بہت برا عمل لگتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو جب دینداروں میں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو ویسے صبح و شام باتیں اچھی کرتے رہیں گے، اللہ رسول داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ آداب ہے نہیں کہ میرا حق نہیں ہے تو میں تھوڑا سا انتظار کر لوں، بھائی لائن میں جو نمبر آئے گا تو میں بورڈنگ کے لیے نا۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے جب بھی کسی کو پرکھتے ہیں نا، بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو سب کچھ مل جائے گا، انسان کا بچہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا، یعنی ان کے بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، انسان کے بچے ملنا بہت مشکل ہے۔ ہر جگہ میں آگے، مجھے جناب وہ پہلے بورڈنگ ہے، بھائی سب کھڑے میں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ یار۔ تم المسلم من سلیم المسلمون، نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا معمول بتاتا ہوں، میں جب جاتا ہوں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی، میرے اب جاننے والے بہت ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی نہیں کرتا کہ لائن توڑ کے اپنے تعلقات کی بیس پہ آگے گھس جاؤں میں۔ امیگریشن میں بعض دفعہ لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، امیگریشن آفیسر عقیدت محبت میں زبردستی مجھے آگے لے آتے ہیں، میں منع کر رہا ہوتا یار مجھے چھوڑ دو یہیں پہ۔ اس میں جو بعض دفعہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ دیکھو مفتی صاحب، ہم لوگ بیوقوف ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مولانا صاحب آگے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر تو نہیں کرتے باتیں، ایک آدھ لائن میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں ویسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کبھی آپ دیکھیں نا کہ لائن لگی ہوئی اور مجھے کوئی بندہ بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلے آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگا دیں، یہ اس میں خوش بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بالکل بھی اس پہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب اس سے لڑنا بڑا اس کی بے اکرامی ہوتی ہے، اگر آپ زیادہ لڑو نا کہ نہیں میں لائن میں ہی کھڑا ہوں گا، تو وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو گھسیٹ رہا ہوں، آپ آؤ ادھر، آپ یعنی میری انسلٹ کر رہے ہو، واضح یہ لگتا ہے۔ سعودی عرب میں ہم ایک دفعہ گئے تو لائن میں لگا ہوا ہوں میں، الخبر جانا تھا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا، وہ کوئی عربی امیگریشن آفیسر تھا، اس کے پاس کسی کا فون آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب لائن میں کھڑے ہوئے، ان کو آگے بلا لو۔ اب وہ عربی لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پاکستانی پہلے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے جہاز میں بٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے برا لگ رہا ہے یہ عمل کہ یار ہمیں کیا تکلیف ہے یار، تھوڑی دیر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا دیکھ لیں تو یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب لاء کو فالو نہیں کر رہے، وہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ گن پوائنٹ پہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ باقی کبھی کبھار لاء تو ہر آدمی توڑ دیتا ہے، غلط ہے لاء توڑنا،
مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھو اب نیت کر لو، ہم سب نے نا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، سے خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے، تھوڑے دن لگتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بحال ہو جائے، عزت بہت ہونے لگتی ہے آپ کی، تھوڑے دن لگتے ہیں۔ آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب اسی میں ایک اور چیز ہے، جب کوئی آپ کے ہاں مہمان بن کے آتا ہے، آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے، اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے۔ کھانا سامنے لا کے رکھ دیا، ایک دفعہ کھا لیں بھائی، بہت زیادہ 2 دفعہ کھائیے نا، بس اس سے زیادہ مت پوچھو۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ پینڈو پن ہے، اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو، یہ پینڈو پن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے، آپ کھائیے نا، یہ کھائیے نا، وہ کھائیے نا، یہ پینڈو پن ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کسی شہر میں گئے، میرا مقصد اپنے حالات بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ ہم سب سیکھیں نا یہ چیزیں۔ اب کسی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، ایک دفعہ کہہ دیا، بہت شکریہ آپ کو، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہوٹل کے خرچے سے بچا لیا، اپنا گھر پیش کر دیا رہنے کے لیے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں بڑی دعائیں دیتا ہوں۔ دوسری دفعہ دوبارہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی آپ کہاں ٹھہریے گا، ہمارے ہاں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب نے اوپر اوپر سے بولا ہو۔ 2 دفعہ کہہ دیا ہوں صاحب، بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، بڑی خوشی، بہت اچھا لگا، بڑی نوازش، بہت زیادہ کہنا ہے، تیسری دفعہ بھی کہہ دیں آپ، مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں ٹھہریے، مفتی صاحب نے کہہ دیا بھئی نہیں یار، چوتھی دفعہ کہا نا پھر، سمجھ رہے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب کیا ہے اس کا، اب جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن لوگ صرف اتنا نہیں کرتے ہیں، پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ آ گئے، آپ نے مثال کے طور پر فیصل آباد آنا تھا، یا لاہور آنا تھا، یا آپ نے اسلام آباد آنا تھا، یا آپ نے ایسی جگہ ہو نا جہاں سیالکوٹ جانا تھا فرض کر لو، اب فون آئے گا آپ پہنچ گئے، بھائی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو، میں پہنچ گیا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایٹیٹیوڈ ہم سب کو سیکھنے چاہیے کہ کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو۔ بھائی مجھے پتا چلا تھا مفتی صاحب آپ سیالکوٹ آ رہے ہیں، پہنچ گئے، جہاز میں بیٹھ گئے، یار آپ کو میں نے تو نہیں بتایا کہ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں، آپ کو خود سے پتا چل گیا نا، تو نالج میں اضافہ ہو گیا، اور آپ نے ہمیں گھر کی پیشکش بھی دی، دل سے، میرے واقعی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اوپر اوپر سے نہیں میں دعا کر رہا ہوتا، یار آپ نے، اب اینڈ تک نا رننگ کمنٹری نہیں ہوتی ہے، رننگ کمنٹری، سلیم اللہ سے گیند کلیم اللہ کے پاس ہاکی، ان کو اب پوری پوری خبریں بتاؤ، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں ایئرپورٹ سے اتر رہا ہوں، مفتی صاحب میرا گھر حاضر ہے، بھائی آپ نے بتا دیا تھا 3 دفعہ آپ کا گھر حاضر ہے، صاحب میں آ رہا ہوں لینے کے لیے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پہنچ گئے نا، خیریت سے ہیں، واپسی کب ہے؟ بھائی آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہو، ہماری ممانی کے بیٹے ہو، کون ہو؟ سمجھ رہے آ رہی ہو؟ دیکھو میری ذات تو ایک ذات ہے نا، ہم تو پہلا بھی سکتے ہیں کسی کو، مقصد یہ ہے کہ یہ من حیث القوم، ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ، اور اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، جہاں اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں، صحیح ہے نا، جو اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں، تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ٹینشن ہوتی ہے۔